نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزیز اور معزز اس مقصد کے لیے آج ہم اس مجلس میں جمع ہوئے، اس مقصد کا نام ہے دعوت اللہ. دعوت اللہ کا کام اللہ تعالیٰ اپنے معزز بندوں سے لے رہا ہے اور لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اس کائنات کا ہر ذرہ اور ہر چیز صرف انسان کے لیے ہی بنائی. چنانچہ آسمان، زمین، شجر، حجر، جمادات، نباتات، پہاڑ، جھرے، دریا اور ہر چیز، ورثے کے سمندر، چوپائے اور سمندر کی مچھلیاں اور آسمان کے اوپر کی مخلوق، چاند، تارے وغیرہ ساری چیزیں صرف انسان کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے بنائی. اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبادت کے لیے ہی بنایا تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے کہ ایکم احسن عملا، اور اچھا چلتا ہے اور کون بری راہ پر چلتا ہے. اچھے چلنے والوں کو اچھا بدلا اور برائی کی راہ پر چلنے والوں کو برا بدلا دیتا ہے. اور اس اچھی اور بری راہ کو آگاہ کرنے کے لیے اور اچھی اور برے راستے کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انبیاء بھیجے. اپنی طرف سے میسج دینے کے لیے اور اپنی دعوت پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وہ بہترین لوگ بھیجے جو اس کائنات کے اشرف المخلوقات یعنی انسان میں بھی سب سے زیادہ بہتر، جو عمدہ اخلاق اور عالی صفات کی مالک تھے. ان بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دنیا میں منتخب کر کے بھیجا تاکہ لوگوں کو بتائے کہ میرا راستہ اچھا یہ ہے اور برا راستہ جو جہنم تک لے جائے گا وہ کوئی. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ دعوت کا یہ کام تو چھوٹا موٹا کام نہیں. تو تھوڑی ریہرسل کر لو، جماعت میں چلا 4 مہینے چلے جاؤ اور اس کے بعد پھر سمجھ لو کہ اپنے دعوت کا کام مکمل کر لیا. ابھی نہیں تو دعوت کے کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا. اور صرف اتنا رہا کہ باقی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص قوم اور مخصوص نسل کے لیے بھیجا. جب مخصوص قوم اور مخصوص نسل میں انہوں نے اپنی دعوت کا کام مکمل کر لیا تو اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اس کے بعد دوسری قوم کے لیے دوسرا نبی اور تیسری قوم کے لیے تیسرا نبی، اور اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتے ہی رہے. لیکن آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات میں
سارے انسانوں میں اشرف ترین اور افضل ترین بنایا، اور اشرف ترین اور افضل ترین جب حضور کو بنایا تو حضور کے ماننے والی امت کو بھی خیر الامم بنایا، بہترین امت بنایا۔ یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ ہم بہترین امت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہترین امت ہی ہے، لیکن اس بہترین امت کا مطلب کیا ہے، اور اس امت کی خیریت کو اور اس کی بہتریت کو کس معنی پر لگایا گیا ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں امور بالمعروف ونہی عن المنکر، بھلائی کی طرف دعوت دینا اور برائی سے روکنا، یہی وہ چیز تھی جس کو انبیاء لے کر کے آئے تھے، اور یہی وہ چیز ہے جو آخری نبی چھوڑ کر ہمارے لیے گئے۔ دوسرے انبیاء جو آئے تھے ان کی قوموں نے بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا، یعنی دعوت اللہ کا کام کیا، لیکن جس طرح لڑ پڑ کر ذمہ داری کے ساتھ احساس کے ساتھ اس دعوت کے کام کو امت محمدیہ کے علماء نے، صحابہ نے، علماء نے، تابعین تبع تابعین نے سنبھالا، اس طریقے سے دعوت کا کام اور انبیاء کی امتوں نے نہیں سنبھالا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کا فاصلہ 500-600 سال کا تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے ان 500-600 سالوں میں عیسائیت بھی باقی نہیں تھی، یہودیت بھی باقی نہیں تھی۔ تورات کو انہوں نے مٹا دیا، انجیل کو بھی انہوں نے مٹا دیا، ہٹا دیا، اس کے احکام تک کو بدل ڈالا، اور ان کے علماء نبیہ ہو گئے، دنیا دار ہو گئے، اور علماء سوق بن گئے۔ لیکن آج 1400 سال ہو گئے اور ہم بیٹھے ہوئے امتی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح معنی میں مومن بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا ہم کہتے ہیں کہ صحیح معنی میں مومن بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر حقیقت ہم مومن ہے یا نہیں ہے اس بارے میں ہمیں خود اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ دوستو یاد ہے، آپ حدیث کو پڑھتے ہو، حدیث پاک کی کتاب میں ایک حدیث آتی ہے ان الاسلام بدأ غریبا، اسلام بالکل غربت میں شروع ہوا تھا، اس کی ابتدا آپ دیکھو تو آپ کو بھی روانا ہے۔ ایک آدمی کا صرف مکہ میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام تھا، وہ دعوت دیتا تھا، کبھی اس گلی کبھی اس گلی، کوئی مانتا نہیں تھا۔ آخرکار ایک مانا، دو مانے، کبھی کوئی عورت مانی، کبھی کوئی بچہ مانا، سب لوگ ہو گئے، زیادہ نہیں مانے۔ جب مکہ سے علی جا گئے اور وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ یہاں کے لوگ مان کر نہیں دیں گے تو طائف کا سفر کیا۔ طائف میں کیا ہوا؟ لوگوں نے پتھر برسائے، اشرف المخلوقات میں بھی سب سے افضل ترین، انبیاء میں بھی سب سے افضل ترین جو نبی تھے اوپر پتھر برسائے، طائف سے اوپر وہاں سے واپس آ گئے۔ اس کے بعد جب تھوڑے سے مسلمان بڑھے، مکہ والوں نے زندگی حرام کر دی تو ہجرت کا دور ہے، ہجرت میں بھی کچھ خرشان کی طرف کچھ مدینہ کی طرف چلے گئے۔ ہجرت کے بعد بھی چین کی سانس نہیں لینے دی، چین کی سانس بالکل لینے نہیں دی۔ آخرکار ایک وقت ایسا بھی آیا جس میں بدر ہوئی، بدر کی لڑائی ہوئی، کچھ قوت بنی، لیکن فکروں سے بات ابھی بھی نہیں آئی، اندر کی فکریں اور مارے آستی کافی ان میں موجود ہوئی، رفتہ رفتہ اڑن ہوئی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ فتح مکہ کا دور آیا، اور پھر کچھ طاقت بنی، کچھ قوت بنی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد پھر ایسا دور آیا کہ لوگ جو ہے وہ اسلام سے پھرنے لگے، مرتد ہونے لگے، تھوڑے سے رہ گئے۔ سیسی کے اکبر رضی اللہ کا دور آیا، انہوں نے ان سے جہاد کیا۔ جو لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے آخرکار ان کو یا تو قتل کر دیا گیا یا واپس اسلام میں دوہرا دیا گیا، وہ اسلام میں آئے تھوڑے سے تھے۔ اگر کوئی قوت کے ساتھ حملہ کرتا اور طاقت کے ساتھ حملہ کرتا، دشمنوں کی تو کمی نہیں تھی، تو پھر مسلمانوں کا نام و نشان نہ ملتا۔ ان الاسلام بدأ غریبا، بالکل ابتدا میں ایسا اسلام اس طریقے سے رتبہ ہوا تھا کہ لگتا تھا کہ اس کا نام و نشان نہیں رہے گا، لیکن آہستہ آہستہ پھر دور آیا عمر فاروق کا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور اس وقت اسلام نے زور پکڑا، ترقی پکڑی، اور رہتے رہتے آدھی دنیا سے زائد تک وہ بھی 100 سالوں کے اندر اندر اسلامی حکومتیں قائم ہوئی۔ اور دوستوں یہ قائم کیوں ہوئی؟ تلوار کے زور سے،
मुफ्ती रफी साहब रहमतुल्लाह बरकातहू लिखते हैं कि पहली सदी के जो मुसलमान थे उन मुसलमानों को जो जिहाद करना था तो उसमें वो मुल्क गिरी की हवस रखते ही नहीं कि हमें बड़ी हुकूमत बनानी है तो चलो जिहाद करते हैं। ये मकसद उनका था ही नहीं। उनका मकसद था सिर्फ दावत की बुनियाद पर दुनिया में पहले और अल्लाह ताला ने उनको कामयाब और कामयाब किया। उसी दावत के नतीजे में आज हम और आप इस मदरसे में आपके सामने दिल में अल्लाह ताला की तरफ से ईमान लिए हुए बैठे। ये छोटी नेमत नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी नेमत है। इसको क्या आप छोटी नेमत बोलेंगे? इस नेमत की बुनियाद पर इंसान अमन आबाद के लिए जन्नत में चला जाए और कुफ्र जिसकी बुनियाद पर इंसान हमेशा आने के लिए जहन्नम में चला जाए। छोटी नेमत नहीं है, बहुत बड़ी नेमत। इस नेमत को अदा करने के लिए भी कुछ उसूल है जो कुरान करीम ने ही हमें सिखाए। लिहाजा कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं सुबुल इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना कि जब आप दावत दो तो सबसे अहम काम और बेहतरीन काम तो दावत देने का अंदाज आपका हिकमत का और नसीहत का होना चाहिए। हिकमत और मौइज़त का होना चाहिए। ये हिकमत और मौइज़त क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा दावत देते थे तो कुफार उन पर फकरे कसते थे। कैसे फकरे? आप ज़माने जाहिलियत के अशआर उठाकर देखो। जब ज़माने जाहिलियत के ज़माने इस्लाम के काफिरों के अशआर उठाकर देखो तो आपको पता चलेगा मुसलमानों की बीवियों के साथ इस हमारे अशआर को कहा करते थे सारे बाजार में, बड़े बाजार में। जाहिर सी बात है कि हमारे घर की बहू को, बहनों को या बीवी को अगर कोई बुरा भला कहे तो मुंह खोल जाएगा। ऐसे अशआर और ऐसी बातें वो आम लफ्जों में कहते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और सहाबा के खिलाफ। इतना ही नहीं, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी दावत मानने के बजाय कुफार नाम रखते थे मुजम्मम। मोहम्मद के बजाय नाम रखते थे मुजम्मम। मोहम्मद का माना है जिसकी तारीफ किया जाए, सच्चा सिफात वाला, बेहतरीन सिफात। और मुजम्मम का माना है जिसकी बुराई की जाए, जिसमें अच्छाइयां हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल को तसल्ली देते थे, कहते थे कि इसने तो मुजम्मम को बुरा कहा है, मैं तो मुजम्मम हुई नहीं तो मैं बुराई का मुस्तहिक बना ही नहीं। जाहिर सी बात, अपनी बीवी बच्चों को और अपनी बहनों को और खुद अपने नबी मोहम्मद रसूल को कोई बुरा भला कहे, वो भी इसलिए बुरा भला कहे कि हम उस तक दीन की दावत पहुंचा रहे हैं, उसको उस रास्ते की तरफ बुला रहे हैं जिसमें उसका फायदा है। तो जाहिर सी बात है ऐसी सूरत में गैज़ और गज़ब तो आना ही था, गैज़ और गुस्सा तो आना ही था। तो अल्लाह ताला ने इंतकाम लेने से मना फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया लकुन फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व ला तस्मरुन। और आगे आयत करीमा है कि मालों से, जानों से आसमान जरूर आएंगे और तुम यहूदियों से, वमिनल लज़ीना अशरकू, यहूदियों से, नसारा से और मुशरिकीन से भली बुरी बातें जरूर सुनोगे। लेकिन तुम्हें इस मौके पर करना क्या है? इत्तस्बिरु व तत्तकू फइन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। सब्र करोगे, तकवा इख्तियार करोगे, खुदा से डरते रहोगे और जरा हिम्मत से, सब्र से काम लोगे, इससे नहीं उलझोगे तो जरूर इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये हिम्मत के कामों में से है और अल्लाह जरूर तुमको दबाएगा। सहाबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का अंदाज ये कर रखा निहायत नरम से, उसने सुलूक के साथ। अगर हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा एक जगह पर कहीं गए हुए थे, रास्ते में देखा कि एक बूढ़े मियां वुजू कर रहे हैं। तो वुजू तो क्या करते, पहले पैर धोए लेना, उसके बाद मुंह धोए लेना, उसके बाद मसा किया, कभी हाथ धोए लेना, उल्टा सुल्टा वुजू किया। तो हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की उम्र तो छोटी थी और बड़े मियां की उम्र तो बड़ी थी। उनको कैसे कहे कि ये आप वुजू गलत कर रहे हो, सही वुजू करो, पहले हाथ धो फिर मुंह धो, उसके बाद फिर मसा करो, पैर धो। हरगिज़ नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं। दोनों भाइयों ने ऐसा किया कि बड़े मियां हम दोनों में झगड़ा लगा हुआ है। झगड़ा इस बात का, ये ऐसा बोलता है कि वो अच्छा वुजू नहीं करता, मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं जो वुजू कर रहा हूँ वो सही। आप हमें बताइए कि वुजू किस तरह किया जाता है, दोनों को देखिएगा और फैसला कीजिएगा।
کہ دونوں میں سے اچھا وضو کون سا ہے اور صحیح وضو کون سا ہے. دونوں نے وضو کیا، ایک نے صحیح کیا دوسرے نے غلط کیا، اور بڑے میاں کھڑے کھڑے دیکھتے رہے. سمجھ گئے کہ تم ہو کون؟ تو انہوں نے کہا ہم نواز رسول، نواز رسول. بڑے میاں سمجھ گئے کہ دراصل تم کو تو وضو آتا ہے، تم مجھے سکھانا چاہتے ہو، مجھے سکھانا چاہتے ہو، لیکن اللہ انہوں نے یہ اختیار کیا. تو دعوت کا تو یہ طریقہ ہونا چاہیے، بہترین طریقہ ہونا چاہیے. نصیحت کا طریقہ بھی بہترین ہو، موقع بھی بہترین ہو، انداز بھی بہترین ہو، اور موقع ماحول کے اعتبار سے حکمت کے ساتھ نصیحت کرے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اگر ہم دعوت کا اہم اصول جو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان کیا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ دعوت کا پہلا اور اہم اصول، دعوت کا انداز ہمیں سیکھنا چاہیے کہ دعوت ہمیں کس طریقے سے کرنی چاہیے. پھر دوسری بات، دعوت کی دو قسمیں، ایک ہے دعوت اصولی اور دوسری ہے دعوت قبولی. اصولی دعوت ان لوگوں کو دعوت دینا جو ایمان میں نہیں ہے، کافروں کو، مرتدوں کو، ایسے لوگوں کو جو کمزور ہے، کمزور ایمان والے، ایسے لوگوں کو جو اسلام سے پھر رہے ہیں، اسلام سے جا رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ آج بھی موجود جو مرتد ہو رہے ہیں، پھر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو دعوت دینا اصولی دعوت. اور دوسری دعوت میں قبولی، ہم میں سے جو کوتاہیاں کرے، جو کمزوریاں کرے، ان کو دعوت دینا دعوت قبولی کہا جاتا ہے. پھر یہ دعوت عام ہے، صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کسی کو لا الہ الا اللہ سکھائیں. دعوت میں تو ہر قسم کے شعبے، معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، اسی طریقے سے عبادات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، ساری چیزیں دعوت کے قبیل سے. اگر آپ نے صرف لا الہ الا اللہ پہنچا دیا اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیا تو آپ نے دعوت کا کام مکمل نہیں کیا. یہ کام تو ہوا ہے جو انبیاء نے کیا، اور انبیاء نے صرف لوگوں کو لا الہ الا اللہ نہیں سکھایا. ہر شعبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک دعوت پہنچائی. ہر شعبے میں، چاہے وہ معاش ہو کہ معیشت ہو، یا پھر چاہے وہ عبادت ہو کہ پھر معاشرت ہو، ہر چیز میں دعوت پہنچانا ہے. تو اس دعوت کا انداز سب سے پہلے بہترین ہونا چاہیے، اور دعوت کا کام صرف لا الہ الا اللہ پہنچانے سے یعنی جماعت میں جانے سے پورا نہیں ہوتا. میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم اگر یہ سمجھ لیں کہ 40 دن 4 مہینے چلے چلا گیا تو دعوت کا کام مکمل ہو گیا، دراصل یہ تو ہمارا اہم فریضہ ہے. اور یہ فریضہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ لوگ چھوڑ دیں گے تو کون کرے گا؟ باہر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ وہی لوگ کریں گے جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، جو سیکھے ہوئے ہیں، جن کو سکھایا گیا ہے، یہی لوگ کریں گے. اس کے علاوہ دعوت کا کام اور کون کر سکتا ہے؟ کون؟ بس آپ ہی لوگوں کو کرنا ہے. تو آپ ہی لوگوں کو سب سے پہلے اس کی اہمیت کو دل میں بٹھانا ہے کہ یہ کام بہت عظیم اور بہت بڑا ہے. اس کے پہنچانے کے بھی طرح طرح کے مختلف طریقے، چاہے آپ جماعت میں جا کے پہنچاؤ، قلم سے پہنچاؤ، اسی طریقے سے تدریس کے ذریعے سے پہنچاؤ، یا اس کے علاوہ کتابت کے ذریعے سے پہنچاؤ، جس طریقے سے ہو، لیکن پہنچانا ہم تمام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضروری ہے. اور اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا. سرسری طور پر، رسمی طور پر اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو دوستوں ہماری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری پوری نہیں. اگر ایسا ہی رہا اور دعوت کا کام ادھورا ہی ہم نے چھوڑ دیا تو آخر میں آنے والے لوگوں تک اسلام کی دعوت کیسے پہنچے گی؟ وہ مسلمان کیسے ہوں گے؟ تو یہ بات نہایت اہم اور سب سے زیادہ اہم. تو اس کا ایک رول اور ایک طریقہ تو یہ، اور دوسرا طریقہ جو ہے، اور دوسری بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دعوت پہنچانے والے کو عمل والا ہونا ضروری ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. عمل صالحہ کی قید قرآن کریم نے بہت اہم لگائی. اگر ہم نماز میں پڑھے اور کسی کو یوں کہیں کہ آپ نماز پڑھو تو کیا ہماری بات اس پر پہنچے گی؟ ظاہر سی بات ہے ہماری بات اس پر نہیں پہنچے گی اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تو داعی کے لیے دوسرا کام اور دوسرا فریضہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کو ٹھیک کرے اور درست نہ کرے، اپنے اعمال کو نہایت سوارے سے درست نہ کرے، اپنے اخلاق کو درست نہ کرے، زندگی کو بنائے، اس کے بعد دعوت دے. جب اس کے بعد دعوت دے گا تو اس کا اثر ضرور ہوگا.
لہذا فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. اب رہی بات کہ اگر ہمارے پاس عمل نہیں ہے کیونکہ ہم یہاں بیٹھ کے دعوت دینے کے لیے پہنچ گئے تو کیا دعوت دینا درست ہوگا؟ جیسے کہ بعض بار جو طلبا پوچھتے ہیں کہ لما تقولون ما لا تفعلون، جب آپ کو دعوت نہیں کرتے تو اوروں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ دراصل لما تقولون ما لا تفعلون کا مفہوم یہ نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کو آئندہ کوئی کام کرنا نہیں ہے تو ابھی سے بڑے بڑے دعوے مت جاؤ کہ ہم آئندہ یہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے. سب سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کرنا ضروری ہے، اپنی زندگی کو بنانا ضروری ہے، اس کے بعد دعوت پہنچانا ضروری ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کو اس کی اہمیت کے ساتھ سکھائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق